الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس کی 9th کلاس میں لیسن نمبر 9 کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بہترین انداز میں کیسے ٹیچ کر سکتے ہیں، کیسے ہم لیسن نمبر 9 کے رولز کو بہت ہی آسان الفاظ میں بہت ہی ایزی کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے ٹیچ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، اور کیسے ہم لیسن کو مطلب ان رولز کو اپلائی کرتے ہوئے لیسن کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم رولز کے متعلق سیکھیں گے اور اس کے متعلق میں پھر آپ کو پورے لیسن کی ساری پروننسیشن بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے بہترین انداز میں اس کو پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 9۔ سب سے پہلے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ اس لیسن کا نام ہے حروف لین۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے جو پچھلے اسباق تھے ان میں حروف مدہ کے متعلق جانا، ٹھیک ہے، حروف صفیریہ تھے، حروف مستعلیہ تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اپنے حرکات، بہت سارے حروف جو تھے پیچھے الگ الگ نیم آئے ان کے آپ یاد کرتے گئے۔ آج آپ 2 حروف ایسے ہیں، نئے حروف ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے کہ حروف لین مطلب اس لیسن کا نام ہے تو حروف لین کا مطلب کیا ہے، تو کویسچن نمبر 1 یہ بنے گا کہ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، حروف لین ٹوٹلی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ جواب بنے گا حروف لین ٹوٹلی 2 ہیں، ایک ہے واو اور ایک ہے یا، ٹھیک ہے، ایک ہے واو ایک ہے یا۔ اب واو اور یا لین کب بنیں گے، سوال مطلب کویسچن نمبر 2 یہ ہے کہ واو اور یا لین کب بنیں گے۔ اب واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین بن جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین بن جائے گا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں، جیسے دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں کہ با ہے، ادھر واو ساکن ہے، ساکن کیوں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی، اور جس بھی حرف پر جزم آئے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، تو یہ واو لین بن گیا۔ اب یا ساکن، یا بھی لین ہے، 2 لیٹرز ہی ہیں لین کے، ایک واو ہے ایک یا ہے، تو اب اس یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ بھی لین بن گیا۔ تو جب حروف لین مطلب بن جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان سے پہلے زبر آ چکی ہے، تو لین جب بن جائیں گے تو پھر ان کو پڑھیں گے کیسے، تو ان حروفوں کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیسن کے 3 کویسچنز بنے۔ لیسن 1 کا نیم کیا ہے، حروف لین۔ اب سوال نمبر 1 کیا ہے، حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، 2 ہیں، واو اور یا۔ اب اگلا سوال، حروف لین واو اور یا کب بنیں گے، مطلب واو اور یا لین کب بنیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین بن جائے گا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین بن جائے گا۔ یہ 2 حروف مطلب اس طرح سے لین بن جائیں گے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ اب کیسے نرمی سے معروف پڑھنا ہے یہ میں آپ کو پریکٹیکلی پورے لیسن کی پروننسیشن انشاءاللہ بتاؤں گا، ایک ایک لیٹر کو الگ الگ کر کے، ہجوں سے بھی بغیر ہجوں کے بھی، ہر چیز ایکسپلین ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس لیسن کو ٹیچ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹ کو تو سب سے پہلے اس کو بتائیں کہ بیٹا جسٹ یہ 2 رولز جو ہے نا ان کو آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ جو ہے وہ حرف لین ہے تو بس انہی کو یوز کر لیا جائے۔ دیکھیں اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز جو ہے نا وہ بھی مینشن کرنی پڑے گی اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کہ حروف مدہ اور حروف لین میں ڈفرینس کیا ہے، تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو کہیں پر۔ اب حرف یہ جو واو اور یا ہے، یہ جو آپ کو میں نے لیسن 7 پڑھایا تھا اس میں جو حروف مدہ تھے، اب یہ 2 لیٹرز ان میں بھی شامل ہیں۔ اب حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ اب واو یا تو حروف مدہ میں بھی آ رہا ہے اور وہی واو یا حروف لین میں بھی آ رہا ہے۔ تو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے سے پہلے، لیسن پڑھانے سے پہلے ذرا واضح کریں کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آئے گی تو پھر تو لین بنے گی، تو پھر بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لیکن جب واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو پھر وہ مدہ بنیں گے، پھر ان کو لمبا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چیز کلیئر نہیں کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو پھر وہ ذرا کنفیوژن رہے گی، وہ کبھی لمبا کر دیں گے کبھی نہیں کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلنا ہے کہ لین کیسے بن رہا ہے، مدہ کیسے بن رہا ہے۔ تو مدہ اور لین کا یہ دونوں لیٹرز کا آپ نے ڈفرنس بنانا ہے، کلیئرلی ڈفرنس اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے، اور جب وہ سمجھ جائے اس چیز کو پھر آپ اس کو جو ہے وہ لیسن سنانا، اس کا پڑھانا اس کو آپ سٹارٹ کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اب بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کیسے پڑھنا ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں با واو زبر باؤ، اب میں یوں نہیں پڑھ سکتا اس کو باؤ یا پھر باؤ باؤ، جھٹکا بھی نہیں دینا لمبا بھی نہیں کرنا، دونوں کام نہیں کرنے بلکہ نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ کیسے، با واو زبر باؤ، ٹھیک ہے، با یا زبر بائی،
اب بغیر اس کو اب ایک مرتبہ ہجوں سے پڑھا ہے، اب بغیر ہجوں کے پڑھیں گے کیسے؟ باؤ بائی، ٹھیک ہے. تا کو پڑھیں گے تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تائی، تاؤ تائی، ٹھیک ہو گیا. سا ہے، سا کو پڑھتے ہوئے آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سا حروف صفیریہ میں سے نہیں ہے، یہ سمپل لیٹر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ سا واو زبر ساؤ، سا یا زبر سائی، ساؤ سائی، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جیم ہے، جیم واو زبر جاؤ، جیم یا زبر جائی، جاؤ جائی. آگے ہار ہے، ہا کی آواز ذرا واضح نکلوانی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. ہا واو زبر ہاؤ، ہا یا زبر ہائی، ہاؤ ہائی. خو واو زبر خو، میں خو کو پور پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ خو حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے. آگے خو یا زبر خوئی، خو خوئی. اب دال کو پڑھیں گے دال واو زبر داؤ، دال یا زبر دائی، داؤ دائی، ٹھیک ہے. اب ذال ہے، ذال کو پڑھنے سے پہلے مطلب پڑھانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو بتانا آپ نے کہ ذال پر سختی کی آواز نہ ہے، جیسے زا پر آتی ہے، اس حرف پر آتی ہے نا زا، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے تو اس لیے ہم سیٹی نکالتے ہیں، لیکن زا پر نہیں. ذال کو پڑھتے ہوئے آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. کیسے پڑھیں گے؟ ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی، ٹھیک ہے. اب آگے رو آ رہا ہے، رو حروف مستعلیہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو جب موٹی آواز میں پڑھوں گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ رو پر جب زبر یا پیش آتی ہے تو اس پوری موٹی آواز میں ہی یہ پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ رو واو زبر رو، رو یا زبر روئی، رو روئی، ٹھیک ہے. اب یہ زا ہے، اس حرف کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز واضح آنی چاہیے. اب کیسے آئے گی دیکھیے، زا واو زبر زو، زا یا زبر زائی، زو زائی. زا صفیریہ حرف تھا اس لیے میں نے سیٹی سے پڑھا، سین بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی والے حروفوں میں سے، لہذا اس کو بھی میں سیٹی کی آواز سے پڑھوں گا. کیسے؟ سین واو زبر سو، سین یا زبر سائی، سو سائی، ٹھیک ہے. آگے چلیں گے. شین واو زبر شو، شین یا زبر شائی، شو شائی. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں سواد آ رہا ہے، سواد کے لیے دو رول بنیں گے. ایک تو سواد صفیریہ لیٹر ہے، سیٹی کی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں حروف مستعلیہ بھی ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو استعمال کرنا ہے، پر بھی پڑھیں، سیٹی کی آواز سے بھی پڑھیں. کیسے؟ صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صوئی، صو صوئی، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضوئی، ضو ضوئی. اب اس ضاد کو میں نے ضو پر کر کے پڑھا، باریک نہیں پڑھا. اگر داؤ پڑھوں گا تو یہ دال کی آواز دے گا اور یہ غلط ہو جانا ہے. یہ حروف مستعلیہ ہے تو آپ نے پر اور موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اب یہ تو ہے، اب ادھر بھی خیال کرنا پڑے گا، تو تا نہیں پڑھنا کیونکہ تا وہ دوسرا تا ہے. اگر ادھر باریک کیا آپ نے، اپنی آواز کو باریک کر دیا تو پھر یہ لیٹر چینج ہو جائے گا. لہٰذا آپ اس تو کو مستعلیہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیسے؟ تو واو زبر تو، تو یا زبر توئی، تو توئی، ٹھیک ہے. مزید آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے وا، وا کو مطلب سختی سے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا، صرف ایک ہی لیٹر ہے زا جو کہ سیٹی سے پڑھا جانا ہے، ٹھیک ہے. زا سین صاد، یہ تین کے علاوہ کسی پر سیٹی کی آواز نہیں آئے. اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اور پورا آواز میں. کیسے؟ وا واو زبر وو، وا یا زبر وئی، وو وئی، ٹھیک ہے. مزید آگے چلیں گے. عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی، ٹھیک ہے. بالکل سمپل لیٹر ہے، آپ اس کو ذرا دھیان سے پرناؤنس کریں گے تو ہو جائے گا. آگے غوین کی طرف چلتے ہیں. غوین مستعلیہ حرف ہے، لہٰذا پورا آواز میں پڑھنا آپ نے. کیسے؟
غین واو زبر غو غین یا زبر غوئی غو غوئی. ٹھیک ہے. مزید آگے چلیں گے. آگے فا ہے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فا واو زبر فو فا یا زبر فائی فو فائی. آگے ہے قاف حرف مستعلیہ ہے. اس کو کاف نہیں پڑھنا، یہ والا کاف، نہیں تو آواز باریک کی آپ نے تو لیٹر چینج ہو جانا اور پھر غلطی ہو جائے گی. اس کو آپ موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف مستعلیہ قاف واو زبر قو قاف یا زبر قوی قو قوی. ٹھیک ہے. آگے باریک والا کاف ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کاف واو زبر کو کاف یا زبر کئی کو کئی. اور آگے کی 2 سے 3 لائنیں ہم بغیر ہجوں کے جوڑوں کے پڑھتے ہیں. لو لائی مو مائی نو نئی وو وائی ہو ہائی او آئی یو یئی. تو کچھ یہ تھا لیسن نمبر 9 جو کہ ہم نے آج سیکھا کہ بہترین انداز میں کیسے اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو کوئی کویسچن اچھے انداز میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پایا یا کوئی چیز رہ گئی تو آپ نیچے کمنٹ کریے. آپ کو میں انشاءاللہ یا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے. آپ مجھ سے کویسچن اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو کویسچن پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کویسچن کا آپ کو رپلائی کیا جائے. اور پھر میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے اس لیسن میں صرف حروف لین پر توجہ نہ دلوائیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو حروف صفیریہ پر، حروف مستعلیہ پر اور حروف قریب الصوت جن کی آوازیں ملتی ہیں، ان 3 چیزوں پر لازمی اس کی مطلب توجہ دلوائیں. پھر ہی یہ مطلب بغیر غلطی کے اور اچھے انداز میں آپ جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں اور آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے. اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. حاضر ہوتے ہیں کل کی کلاس میں. کل انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 10 پڑھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.